اتوار کا دن کانتا پرساد کو کبھی پسند نہیں آیا تھا۔ اس روز وہ لوگ بھی مندر میں چلے آتے تھے جو پورا ہفتہ مندر کے نزدیک سے گزرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ کانتا پرساد ضرور چاہتا تھا کہ مندر میں رونق لگی رہے، یہی تو ایک صورت تھی جس سے اس کا ظاہری دھندا چلتا رہتا۔ لیکن اتوار کو اس سے صبح کے بعد جب شام کو بھی رات گئے دیر تک مندر میں آنے والوں سے نمٹنا پڑتا تو وہ چڑ جاتا تھا۔ اس کی ہمیشہ یہی خواہش رہی تھی کہ شام کے بعد سے اگلے صبح تک کوئی اس کے کاروبار حیات میں مخل نہ ہو۔ ایک تو اس سے اٹھنا ہی صبح بہت جلدی ہوتا تھا کیونکہ وہ اس مندر کا پروہت تھا۔ اتوار کو جب وہ رات دیر گئے سوتا اور صبح اٹھتا تو سب سے پہلے دیوی ماں اور اس کے پجاریوں کی شان میں لمبا قصیدہ آلاپتا، جس کے بعد ہی وہ مندر میں آیا کرتا تھا۔ کانتا پرساد کو یہ پروہتی اپنے باپ سے اور اس کے باپ کو اپنے باپ سے وراثت میں ملی تھی۔ اب تو وہ اس کا ایک طرح سے مالک بن کر رہ گیا تھا۔ اس کا دادا کیسا آدمی تھا اس کا علم اسے نہیں تھا کیونکہ کانتا پرساد کے پیدائش سے پہلے ہی وہ مر گیا تھا۔ لیکن خدا کی پناہ، وہ تو یمراج تھا، یمراج۔ کانتا پرساد نے جب شعور کی آنکھ کھلی تو اسے عیش و نشاط میں ڈوبے پایا۔ اس کی ماں کو دن میں ایک مرتبہ کسی نہ کسی بہانے مارنا اس کے باپ کا وتیرہ بن چکا تھا۔ ہر دوسری تیسری مہینے وہ اپنی داشتہ بدل لیا کرتا تھا۔ جن راجپوتوں کا یہ خاندانی مندر تھا وہ بگڑے ہوئے رئیس زادے تھے۔ اپنے علاقے کی بہو بیٹیوں کو وہ اپنی وراثت خیال کرتے تھے اور ان کے لیے کسی مزارے یا نوکر کی بہن، بیوی یا بیٹی کی آبرو ریزی معمول کی بات تھی۔ یہ بڑے طاقتور اور سیاسی اثر رسوخ کا مالک راجپوت تھے۔ سرکاری دربار میں ان کی خوب چلتی تھی۔ مقامی تانے کے تو حیثیت ہی کیا تھی۔ علاقے کے بڑے بڑے پولیس آفیسر انہیں سلام کرنے آیا کرتے تھے کیونکہ ان لوگوں کے تبادلے کروانا اور تبادلے نہ ہونے دینا دونوں ہی کام راجپوت آسانی سے کروا لیا کرتے تھے۔ پولیس والے قدم قدم پر ان کے محتاج تھے۔ محکمانہ انکوائریوں میں بے پناہوں کو گناہگار اور گناہگاروں کو بے گناہ ثابت کرنا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ لیکن ان راجپوتوں کو شاید اس بات کا علم نہیں تھا کہ ان کی منکوخہ بیویوں سے کچھ ایسے بچے بھی ہیں جن کا حقیقی باپ دراصل کانتا پرساد کا باپ تھا۔ کانتا پرساد کے باپ کو اس خاندان میں روحانی سربراہ کی حیثیت حاصل تھی۔ ان کی شادی غمی کے موقعوں پر وہی ان کی نمائندگی کرتا تھا۔ آئے روز کسی نہ کسی بہانے اس کا آنا جانا حویلی میں لگا رہتا تھا۔ وہ اپنے بدمعاش خاوندوں کی عیاشیوں سے دلبرداشتہ راجپوتانیہ اس کا بہتر شکار ہوا کرتی تھی۔ پنڈت جی مہاراج کے پاس اپنے دکھڑے بیان کرتے کرتے وہ اس کی شیطانی شکنجے میں یوں جگڑ جاتے کہ پھر ان کے لیے بچنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی تھی۔ پنڈت کانتا پرساد نے اپنے سورگیہ پتا جی کے روایات کا بھرم کبھی نہیں ٹوٹنے دیا تھا۔ اس کے پاس ایک پنڈت زادہ ہونے کے ناطے جنسیات کا خفیہ علم بھی موجود تھا۔ وہ اپنے بزرگوں کے بتائے ہوئے ایسے ایسے نسخے اس کے پاس موجود تھے جن کو بروئے کار لا کر وہ اپنے خاوندوں کی محبت کو ترسی ہوئی ان بیاتہ عورتوں کو اپنے گردیدہ بنا لیا کرتا تھا۔ محبت کی متلاشی کوئی بھی عورت ایک مرتبہ اگر اس کی محبت میں آ جاتی تو پھر بار بار آنے کی خواہش کرتی تھی۔ وہ شیطان تھا، لیکن پنڈت کے لبادے میں چھپے اس شیطان کو یہاں کے مکین آج بھی دیوتا کے سمان جانتے تھے۔ اس مندر کی تعمیر کو 100 سال ہونے کو آئے تھے اور 100 سال سے ہی کانتا پرساد کا خاندان نسل در نسل یہاں کا پروہت چلا آ رہا تھا۔ رات کے قریباً 11 بج رہے تھے جب وہ بھکتوں سے نمٹ کر اپنے کمرے میں آرام کرنے آیا تھا۔ گزشتہ ہفتے ہی اس کے حلقہ ارادت میں شیلا کماری داخل ہوئی تھی۔ اس کا آوارہ مزاج خاوند جس نے گزشتہ 3 سال میں بمشکل 3 راتیں اس کے ساتھ گزاری تھی، اسے اولاد نہ ہونے پر طلاق کی دھمکیاں دیتا تھا اور وہ اولاد جننے کے لیے پنڈت کانتا پرساد کے پاس آئی تھی۔ کانتا پرساد نے حسب معمول پہلے تو اسے اناپ شناپ قسم کے جاپ بتائے، پھر ایک روز اس کا ایک خلیفہ جسے سیکرٹری کی حیثیت بھی حاصل تھی نے شیلا دیوی سے صاف صاف کہہ دیا
کہ اگر اسے اپنے بیاتا زندگی عزیز ہے تو وہ پنڈت جی مہاراج کے ساتھ کچھ راتیں گزارے، جس کے بعد کم از کم اولاد کے مسئلے سے بے نیاز ہو جائے گی، ورنہ اس کا عیاش خاوند اس بہانے اسے طلاق دے دے گا۔ دوسری صورت میں کم از کم اس کے پاس گالیاں دینے کا یہ جواز تو باقی نہیں رہے گا۔ شیلا دیوی نے اس کی تجویز ماننے میں 1 منٹ کی دیر بھی نہیں لگائی، لیکن پنڈت جی کی سیکرٹری نے منصوبے کے مطابق اب پنڈت جی کو بھی راضی کرنا تھا، جس کی قیمت اس نے شیلا دیوی سے سونے کی 2 چوڑیوں کی شکل میں وصول کی تھی، جبکہ پنڈت جس سے اپنی آبرو روزی کے لیے اسے اس کے چرنوں میں اپنی حیثیت کے مطابق نظر رکھنی تھی، الگ درکشنا وصول کی۔ آج کانتا پرساد اپنی نئی داشتہ شیلا دیوی کے ساتھ رات گزارنے جا رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اسے آج مندر میں بہت دیر تک رہنے والے وقت بہت برے لگ رہے تھے۔ شیلا دیوی بہت پہلے سے اس کمرے میں پہنچا دی گئی تھی اور پنڈت جی کے تمام سیواداروں کو سختی سے حکم دیا گیا تھا کہ ان کی بھکتی کو بھنگ نہ کیا جائے اور کسی کو بھی صبح ہونے سے پہلے اس کے کمرے کے نزدیک نہ بھٹکنے دیا جائے، کیونکہ پنڈت جی آج سویسی واچن کر رہے ہیں اور اس جاپ میں وہ کسی کی مداخلت برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اگر کسی نے ان کی بھکتنی بھنگ کرنے کی کوشش کی تو دیوی ماں کا شراپ اس پر پڑ جائے گا۔ سیوادار مستعدیت سے اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے تھے اور پنڈت جی مہاراج بیچارے اولاد کی متلاشی اپنی سیوک کے ساتھ رنگ رلیاں منانے میں مصروف تھے، جب اچانک کسی نے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ آج مدت کے بعد پنڈت جی کو اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے ایسا شاندار جسم میسر آیا تھا۔ اس دستک نے اس کا بھیجا گرم کر دیا۔ اس کا جی چاہا کہ دروازہ کھٹکھٹانے والے کی بوٹیاں نوچ لے۔ اس ارادے سے اٹھ کر انہوں نے انتہائی تیش کے عالم میں گالیاں بکنی شروع کر دی اور اٹھ کر دروازہ کھولا، جبکہ شیلا دیوی اپنے کپڑے سنبھالتے اس کے اشارے پر ملحقہ کمرے میں بند ہو چکی تھی، جو ایسے ہی خطرناک مواقع کے لیے پنڈت جی کے سورگیہ پتا جی نے تعمیر کروا دیا تھا۔ اس کمرے میں بڑے خوبصورت سونے کے زیورات سے مربی دیوی رکھی ہوئی تھی، جہاں پجاری رات بھر بیٹھ کر رام رام کیا کرتے تھے اور بڑی قسمت والوں کو ہی یہاں پوجا کی اجازت دی جاتی تھی۔ کانتا پرساد نے گالیاں بکتے ہوئے دروازہ کھول دیا، لیکن جیسی ہی اس کی نظر نووارد پر پڑی اس کی زبان گنگ ہو گئی۔ ارے راجکمار جی آپ! بڑے مشکل سے اس نے خود کو نارمل کرتے ہوئے کہا۔ اس کے سامنے سلیم کھڑا تھا، جو ابھی پیسنجر ٹرین سے اتر کر سیدھا ادھر آ گیا تھا۔ پنڈت یار برا مت ماننا، مجھے علم ہے تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لیکن میں مجبور تھا، گاڑی سالی بہت لیٹ ہو گئی اور تم جانتے ہو کہ تمہیں ملے بغیر میں آگے نہیں جا سکتا۔ بے فکر رہنا، اس مرتبہ تمہارے لیے ایسا مال لایا ہوں کہ طبیعت خوش ہو جائے گی۔ تم اپنا دھندا جاری رکھو، میں ساتھ والے کمرے میں آرام کرتا ہوں، صبح جب پوجا سے فارغ ہو جاؤ تو مجھے جگا دینا۔ یہ کہہ کر سلیم نے آگے بڑھنا چاہا، لیکن پنڈت نے سونے کی چڑیا کو ایک لمحے کے لیے بھی ناراض کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ راجکمار 1 منٹ اندر تو آؤ۔ اس نے قریباً زبردستی ہی راجکمار کو بازو سے پکڑ کر اندر کھینچ لیا تھا۔ آجا سالی، باہر آجا، اپنے گرو جی آئے ہیں۔ اس نے دوسرے کمرے میں چھپی شیلا دیوی کو مخاطب کیا، جس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے اپنی ساڑی باندھی تھی اور خوف سے جس کا رنگ پیلا پڑ رہا تھا۔ آخر وہ اتنے بڑے گھرانے کی بہو تھی، بھگوان نہ کرے اگر کسی نے اسے دیکھ لیا تو نہ جانے کیا قیامت آ جاتی۔ پنڈت جی کی آواز سن کر اس کے حواس قدرے بحال ہو گئے تھے اور وہ سر جھکائے باہر آ گئی۔ ارے چرن چھو، کیا دیکھ رہی ہو؟ اس نے راجکمار جی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور سلیم کی نہ کرتے وہ اس کے پاؤں اور گھٹنوں کو چھونے لگی۔ اسے پنڈت کی ان حرکتوں سے وحشت ہوا کرتی تھی اور اب بھی وہ جلد از جلد یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا تاکہ دوسرے کمرے میں آرام کرے، جبکہ پنڈت اس تازہ مال سے اسے حصے دینے پر تلا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس نے 2-3 مرتبہ زبردستی کوشش کی تھی کہ سلیم کو شیلا دیوی کے پاس کمرے میں بند کر کے جائے، لیکن سلیم کے ضد کے سامنے بلا آخر بادل ناخواستہ اسے ہتھیار پھینکنے پڑے اور وہ دوسرے کمرے میں جا کر سو گیا۔ پنڈت کانتا پرساد زیادہ جوش و خروش سے اپنے پہلے والے کام میں جگت گیا۔ سالی تو بڑی باگون ہے، پہلے روز آئی ہے اور آج ہی ہمارے گرو جی بھی اتنی مدت میں آ گئے، تیری من کی خواہش ضرور پوری ہوگی۔ اس نے درندوں کی طرح شیلا دیوی کو
پر جپٹتے ہوئے کہا۔ شیلا دیوی بیچارے اسی ہی اپنے دھرم کا حصہ مان کر اس کی ہوس کی آگ بھینٹتی رہی۔ صبح مندر میں گیتا شروع ہونے سے کچھ دیر پہلے پنڈت جی نے اسے اشنان کرنے کی اجازت دی۔ اب تو وہ پوتر ہو کر مندر میں آ گئی تھی، جہاں پنڈت کانتا پرساد دیوی کی مورتی کے سامنے لبان سلگائے آنے والے بھکتوں کے ماتھے پر تلک لگاتا ہوا بڑے من سے دیوی کی پوجا میں مصروف تھا۔ اس کی طرف دیکھ کر کسی کو اس کی شیطانیت پر یقین نہیں آ سکتا تھا۔ اسے 2 سیوادار اور سیکرٹری کو اس نے سلیم کے سیوا کے لیے وہاں چھوڑ دیا تھا۔ لوگ سلیم کو بطور راجکمار جی جانتے تھے اور ان کے نزدیک وہ تھا بھی کسی ریاست کا راجکمار، کیونکہ اس نے کبھی کوئی نیچ حرکت نہیں کی تھی۔ ہر دفعہ جب وہ یہاں آیا تو واپس پر ان لوگوں کو بڑے انعام دے کر جایا کرتا تھا۔ مندر میں بھجن گیتا جاری تھی۔ مندر سے منسلک پنڈت کانتا پرساد کے قلعہ نما گھر کی مہمان خانے میں سلیم گہری نیند سو رہا تھا۔ صبح وہ جلدی بیدار ہو گیا۔ اسے بیدار ہوتے دیکھ کر سیوادار اس کی طرف لپکے اور تھوڑی دیر بعد وہ پنڈت جی کے ذاتی باتھ روم میں آشنان کرنے کے بعد بھوجن کی تیاری کر رہا تھا۔ سلیم نے رات 11 بجے تک کا وقت ضائع نہیں کیا تھا۔ ٹرین تو اسے معمول کے مطابق 9 بجے ہی ابوہر پہنچا گئی تھی، لیکن اسے ہمیشہ کی طرح کانتا پرساد کے پاس جانے سے پہلے کچھ ہوم ورک کرنا پڑتا تھا۔ اس نے ماسٹر سے بڑی کامیابی سے یہاں جاسوسی کا مکمل نیٹ بنایا ہوا تھا۔ ٹرین سے اتر کر وہ سیدھا سائیکل رکشہ لے کر وسنت سنگھ کے ڈیرے پر پہنچ چکا تھا۔ وسنت سنگھ یہاں کا مانا ہوا اسمگلر تھا۔ سرحد کے آر پار اس کا دھندا ہمیشہ کامیابی سے جاری رہتا تھا، لیکن وسنت سنگھ کے فرشتوں کو بھی اس بات کی خبر نہیں تھی کہ اس کے ڈیرے کا استعمال ایک محفوظ سیف ہاؤس کی حیثیت سے بھی ہو رہا ہے۔ سلیم سے اس کا تعارف سرحد پار اس کے بزنس پارٹنر نے کروایا تھا اور کہا تھا کہ وہ جب بھی اس کے پاس آئے جس طرح کی بھی مدد اسے درکار ہو، وسنت سنگھ اس کی مدد کا پابند ہے۔ وسنت سنگھ نے جی جان کر اس بزنس پارٹنر کا کہا مانا تھا۔ سلیم سے یہ اس کی 5ویں ملاقات تھی۔ وہ 2-3 مہینے میں 1-2 مرتبہ ہی اس سے ملنے آیا کرتا تھا۔ اس نے کبھی وسنت سنگھ پر کوئی بوجھ نہیں ڈالا تھا۔ وہ جب بھی آیا اس نے پاؤ 1.5 پاؤ افیون لے کر اپنی راہ لیتا۔ اپنے دھندے کے اصول کے مطابق وسنت سنگھ نے کبھی اس کی شناخت دریافت نہیں کی تھی۔ اس کی ہمیشہ یہ کوشش رہی تھی کہ سلیم اس کا مہمان ہے، لیکن سلیم نے کبھی 1-2 گھنٹے سے زیادہ وہاں قیام نہیں کیا تھا۔ آج بھی وسنت سنگھ سے ملاقات ہونے پر اس نے صرف چائے کا 1 کپ اور تھوڑی سی برفی کھائی تھی اور اس سے افیون لے کر اپنی راہ ناپی۔ وسنت سنگھ نے اپنا ڈرائیور اور گاڑی ساتھ کرنا چاہا تو اس نے حسب سابق اس کی پیشکش شکریہ کے ساتھ واپس لوٹا دی۔ اس کے اڈے سے پیدل ہی باہر نکل آیا۔ جب تک اسے یقین نہ ہو گیا کہ وسنت سنگھ کا کوئی ساتھی اس کا تعاقب نہیں کر رہا، وہ پیدل چلتا رہا۔ پھر ایک سائیکل رکشہ لے کر اپنے ٹھکانے پر پہنچ گیا۔ کانتا پرساد سے اس کا تعلق قریباً 2 برس پر محیط تھا۔ ایک حادثاتی ملاقات میں وہ کانتا پرساد سے ٹکرایا اور اسے اپنا گرویدہ کر لیا۔ بظاہر اس سے ملاقات پر تقریباً ½ کلو افیون بطور تحفہ دیا کرتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس افیون سے کانتا پرساد نے الٹے سیدھے نسخے بنا کر ہزاروں اور لاکھوں روپے تک کما لیا ہے۔ اس نے بڑے بڑے راجپوتوں کو اپنے باپ دادا کی طرح اپنے مستقل گاہک بنا رکھا تھا اور اپنے کچھ ذاتی نسخوں کی مدد سے افیون کی طاقت کئی گنا زیادہ کر کے انہیں ایسی چاٹ پر لگایا رکھتا تھا کہ وہ ساری زندگی اس کے محتاج رہے۔ اپنی جنسی اور شیطانی طاقت بڑھانے کے لیے بھی کانتا پرساد افیون کھاتا تھا اور اس کی اس کمزوری کو سلیم نے اپنا ہتھیار بنا رکھا تھا۔ پہل تو اس نے کانتا پرساد کو یہ تحفہ مفت ہی دیا تھا، لیکن اس کے بضد ہونے پر اس سے کچھ پیسے لینے لگا تھا۔ کانتا پرساد اسے افیون کو الٹی سیدھی محلولوں میں ملا کر اس سے قریباً 1 لاکھ روپے کما لیا کرتا تھا۔ اسے 20-25 ہزار سلیم کو دینا کیا مہنگا سودا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس طرح سے سونے کی مرغی بھی اس کے قابو میں رہے گی۔ سلیم نے بھی کبھی تعارض نہیں کیا تھا اور اس رقم کو اپنے دوست کی طرف سے تحفہ جان کر قبول کر لیا کرتا تھا۔
اس نے کانتا پرساد سے اپنا تعارف ایک ہندو جات کی حیثیت ہی سے کروایا تھا اور بتایا تھا کہ جس طرح وہ نسل در نسل پنڈتی کرتے آ رہا ہے، اس طرح راج کمار بھی نسل در نسل سمگلنگ کی دھندے میں ملوث ہے۔ اس نے کانتا پرساد کو بتایا تھا کہ اس کا باپ سرحد پر BSF کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں مارا جا چکا ہے اور اب وہ اپنے باپ کی جانشین کی حیثیت سے یہ کام کر رہا ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو یہ اس کی خاندانی روایات کے مطابق اس کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہوگا۔ کانتا پرساد کے نزدیک تو وہ ایک دیوتا کا روپ اختیار کر چکا تھا۔ اسے اس بات سے کیا غرض کہ راجکمار کون تھا، کیا تھا؟ وہ تو اس بات پر حیران ہوا کرتا تھا کہ راجکمار اتنے خطرناک دھندے میں ملوث ہونے کے باوجود شراب اور شباب سے بھاگتا تھا۔ پنڈت جی، ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ پرانی عورت، شراب، جوا ہمارے سب سے بڑا دشمن ہے۔ ہمارے خاندان میں زیادہ موتی پولیس مقابلے میں ہوتی ہے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ہر مرنے والا ان سے کسی نہ کسی کمزوری کا شکار رہا۔ میرے قبیلے کے مرد اس دھندے سے گزشتہ 30-40 سال سے وابستہ ہے اور ان کے اب تک زندہ بچ جانے کی وجہ صرف یہی ہے کہ وہ ان بیماریوں سے محفوظ ہے۔ اس نے ایک دن پنڈت کانتا پرساد کو اعتماد میں لیتے ہوئے کہا۔ اس نے بڑے نفسیاتی طریقے سے پنڈت کانتا پرساد کو قابو کیا ہوا تھا۔ اس نے اپنے دوستی کے آغاز ہی میں کہہ دیا تھا کہ وہ سوائے اپنے ذات کے اور کوئی بات یا اپنا ٹھکانہ کبھی پنڈت جی کو نہیں بتائے گا، اور اس کی وجہ اس کی نزدیک یہ تھی کہ اپنے متعلق وہ زیادہ سے زیادہ رازداری رکھنا چاہتا ہے۔ یہ سب باتیں پنڈت جی نے اپنے پرانے شاستروں میں پڑھی ہوئی تھی اور وہ اس کا زبردست قائل تھا، لیکن اس نے اپنی زندگی میں یہ پہلا نوجوان دیکھا تھا جو ان شاستروں میں لکھی انگیا کی باتوں پر عمل پیرا تھا۔ وہ تو اب کانتا پرساد کے لیے بڑا ہی محترم بن چکا تھا۔ اب بھی وہ جلدی پوجا سے جان چھڑا کر اس کے پاس آ گیا تھا۔ اس اثنا میں سلیم اشنان سے فارغ ہو کر تازہ دم ہو چکا تھا۔ جس کمرے میں اس نے آرام کیا تھا، یہ کمرہ بطور خاص اس کے لیے مخصوص تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں شاید ہی کبھی پنڈت کانتا پرساد کے علاوہ کوئی اور یہاں جایا کرتا تھا۔ اس کمرے میں ایک اٹیچی کیس میں اس کے لیے کچھ مقامی کپڑے تیار رکھے تھے۔ اب بھی اس نے یہاں سے ایک جوڑا نکال کر زیب تن کیا تھا۔ ڈھیلے سے پاجامے اور کرتے میں وہ بالکل مقامی ہندو دکھائی دے رہا تھا۔ پنڈت کانتا پرساد نے اپنے لوگوں میں اس کا تعارف ایک مہمان گرو کی سپوتری کی حیثیت سے کروایا ہوا تھا اور مندر کمیٹی سے متعلق لوگ اور یہاں سے کچھ رات پوچھ بھی اسے کسی پیر کے بیٹے جیسے درجے ہی دیا کرتے تھے۔ پنڈت جی کے سیوک اور سیکرٹری اوما دیوی اپنے تمام جسمانی خطوط بے شرمی کے حد تک نمایاں کرتی ہوئی اس کے سیوے میں جتے تھے، لیکن اس بات کا اسی بھی علم تھا کہ راجکمار جی مہاراج کے لیے اس کے یہاں موجودگی کبھی نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ بہت گہری عورت تھی، عمر تو اس کی 40 سے کچھ اوپر ہی تھی، لیکن اس کی جسمانی خد و خال دیکھ کر کوئی بھی اس کی عمر 25 سال سے زیادہ نہیں بتا سکتا تھا۔ یہ اس کی جنسی کشش ہی تھی جس نے اسے گزشتہ 10 سال سے پنڈت پرساد سے جڑے رکھا تھا، ورنہ تو وہ آئے روز اپنی داشتہ بدل لیا کرتا تھا۔ پنڈت کانتا پرساد نے اس کے لیے بڑے پرتکلف ناشتہ منگوایا تھا، حالانکہ وہ ایک پنڈت ہونے کے ناطے کبھی کسی کے ساتھ کھانے یا ناشتے میں شریک نہیں ہو سکتا تھا، لیکن یہاں اس نے تمام آداب بالائے طاق رکھ دیے تھے اور اپنے ہاتھ سے حلوہ پوڑی اس طرح بڑھا رہا تھا جس کے کمرے کے باہر دونوں سیوادار کبھی بھی اگلے حکم کے منتظر کھڑے تھے۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد اس نے سلیم کے اشارے پر مکمل تہلیہ کر لیا تھا اور اب سلیم اس کے لیے اپنے بیگ سے وہ مخصوص تحفہ نکال رہا تھا جسے دیکھ کر پنڈت اسے دیوتاؤں کی طرح پوجنے لگا تھا۔ جیسی ہی اس نے پلاسٹک کے لفافے میں رکھے اعلیٰ قسم کے قریباً آدھا کلو افیم اس کی طرف بڑھائی، پنڈت کانتا پرساد نے جوش جذبات سے بے قابو ہو کر اس کا منہ چھوم لیا۔ اس کا تو بس نہیں چلتا تھا کہ سلیم کے سامنے سجدہ ریز ہونا شروع کر دے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے پہلو میں رکھی چھوٹی سی سیف کھولی اور وہاں دھرے نوٹوں کے 2 بڑے بنڈل نانا کرتے ہوئے سلیم کو زبردستی تما دیے۔ یہ کم و بیش 50,000 روپے تھے۔ پچھلی مرتبہ بھی تم کچھ نہیں لے کر گئے تھے، میرے ساتھ ایسی زیادتی نہ کیا کرو۔ اس آب حیات کی قیمت تو لاکھوں میں ہے۔
میں بلا اس کی کیا قیمت ادا کر سکتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے نادیدہ بچوں کی طرح افیون کے پیکٹ کو چوما اور اسے سیف میں بند کر دیا۔ دونوں کافی دیر تک ایک دوسرے کے ساتھ گپے ہانکتے رہے۔ حسب روایت سلیم اسے اپنے خاندان کے بزرگوں کے کارنامے سناتا رہا اور پنڈت کانتا پرساد دم سمے سادے اس کی کہانیاں سنتا رہا۔ اس کے لیے ان کہانیوں میں دلچسپی کا بڑا مواد موجود تھا۔ پنڈت جی ایک ضروری فون یاد آ گیا، لندن فون کرنا تھا، اس نے اچانک ہی کچھ یاد کرتے ہوئے کہا۔ پنڈت جانتا تھا کہ ساری دنیا میں اس شخص کے رابطے موجود ہے اور وہ ہر ملاقات پر ایک آدھا فون کسی بھی غیر ملک میں ضرور کیا کرتا تھا۔ ٹھیک ہے تم فون کرو، میں دوپہر کو تمہارے بھوجن کا بندوبست کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر پنڈت جی باہر چلے گئے۔ انہیں 2-3 ضروری کام کرنے تھے اور واقعی اس کے لیے بھوجن کا بندوبست بھی کرنا تھا۔ سلیم نے پنڈت جی کے کمرے میں رکھے فون سے مقامی ایکسچینج کے ذریعے پنڈت کانتا پرساد کے نام پر لندن کے لیے کال بک کرا دی۔ پنڈت جی کوئی معمولی ہستی تو نہیں تھی، بمشکل 4-5 منٹ بعد ہی لائن مل گئی تھی۔ دوسری طرف سے اگروال سے بات کی کہ اسے پنڈت جی کا فون نمبر دے کر جوابی فون کر لے اور فون بند کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر فون کی گھنٹی بجی۔ دوسری طرف کوئی مسٹر اگروال موجود تھے جنہوں نے اس کا نام سنتے ہی خوشی سے نعرہ بلند کیا، خیریت وغیرہ دریافت کرنے لگے۔ انہوں نے بتایا کہ سرحد کے پار اس سے متعلق تشویش ہو گئی تھی کیونکہ سرحد اس کی طرف ہونے والے واقعات سے باز گزشت دوسری طرف بھی گونج پیدا کرتی ہے۔ راج کمار نے اسے مختصر الفاظ میں اپنی خیریت سے آگاہ کرتے ہوئے کرنل صاحب کے لیے پیغام چھوڑ دیا تاکہ وہ نیروبی والے کور سٹوری کو محفوظ کر لے۔ بے فکر ہو جاؤ پیارے، اگر اب تک تمہارا کچھ نہیں بگڑا تو آئندہ بھی بھگوان کی کرپا سے کچھ نہیں ہوگا۔ دوسری طرف بے تکلفی سے کہا گیا۔ دوسری طرف سے بات کرنے والے اس کا ہی ساتھی لگتا تھا۔ مزید کوئی گفتگو کیے بغیر اس نے رام رام کہہ کر فون بند کر دیا اور مطمئن ہو کر لیٹ گیا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئے گی۔ جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو دبائیں تاکہ آپ کو بر وقت اپڈیٹ ملتی رہے۔